ناظرین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب 536 ہجری کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان کے ایک انتہائی مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نسلی اعتبار سے صحیح النسب سید تھے اور آپ کا شجرہ عالیہ 12 واسطوں سے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین حسین بہت دولت مند تاجر اور بااثر شخص تھے، مگر خواجہ غیاث صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد و زاہد شخص بھی تھے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے بہت قناعت پسند تھے۔ جس زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی وہ بڑا پرآشوب دور تھا۔ سیستان اور خراسان لوٹ مار کی زد میں تھے، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ملت اسلامیہ میں کئی فرقے پیدا ہو چکے تھے جو بڑی سفاکی اور بے رحمی سے ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے۔ ملاحدہ اور باطنیوں کی جماعت نے پورے ملک میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ آپ اہل خانہ کو لے کر خراسان تشریف لائے۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی عمر 1 سال تھی۔ خواجہ غیاث الدین صاحب کا خیال تھا کہ انہیں عرض خراسان میں کوئی نہ کوئی گوشہ عافیت ضرور مل جائے گا، مگر گردش ایام کے یہاں بھی وہی تیور تھے، فتنے یہاں بھی سر اٹھا رہے تھے۔ 549 ہجری میں یہ خونی سیلاب انسانی سروں سے گزر گیا۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی عمر 13 سال تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرآشوب حالات اور آفتوں سے لڑتے ہوئے پرورش پائی اور اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے خون کے دریا بہتے دیکھے۔ کبھی کبھی آپ نہایت رقت آمیز لہجے میں اپنے والد ماجد خواجہ غیاث الدین حسین صاحب سے سوال کرتے، بابا خون مسلم کی یہ ارزانی کب تک جاری رہے گی؟ نوعمر فرزند کا سوال سن کر والد گرامی رونے لگتے اور فرماتے، بیٹے یہ خونی ہوائیں اہل ایمان کے لیے آزمائش ہیں، تمہیں صبر سے کام لیتے ہوئے اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر ایک دن صبر کی تلقین کرنے والا باپ بھی 551 ہجری کو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 15 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نازک دور میں ایک شفیق اور مہربان باپ کے سائے عافیت سے محروم ہو چکے تھے۔ والد گرامی کی رحلت پر آپ ہر وقت اداس رہنے لگے۔ ایسے لمحات میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی نور رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا، اے فرزند، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ابھی سے اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو زندگی کے دشوار گزار راستے کیسے طے کرو گے؟ اٹھو اور پوری توانائی سے اپنی زندگی کا سفر شروع کر دو، ابھی تمہاری منزل بہت دور ہے۔ یہ والد سے محبت کا ثبوت نہیں کہ تم دن رات ان کی یاد میں آنسو بہاتے رہو۔ اولاد کی والدین کے لیے حقیقی محبت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر عمل سے بزرگوں کے خواب کی تعبیر پیش کرے۔ تمہارے باپ کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے، چنانچہ تمہیں اپنی تمام تر صلاحیتیں تعلیم کے حصول کے لیے صرف کر دینی چاہیے۔ مادر گرامی کی تسلیوں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ زیادہ شوق سے علم حاصل کرنے لگے۔ مگر سکون و راحت کی یہ مہلت بھی زیادہ طویل نہ تھی۔ مشکل سے 1 سال ہی گزرا ہوگا کہ آپ کی والدہ حضرت بی بی نور رحمۃ اللہ علیہ بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ والد گرامی کی وفات پر ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی آپ کو ورثے میں ملی۔ والدین کی جدائی کے بعد باغبانی کا پیشہ آپ نے اختیار کر دیا۔ درختوں کو خود پانی دیتے، زمین کو ہموار کرتے، پودوں کی دیکھ بھال کرتے، حتیٰ کہ منڈی میں جا کر خود ہی پھل بھی فروخت کرتے تھے۔ آپ کاروبار میں اس قدر محو ہو گئے کہ آپ کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا بڑا افسوس تھا، لیکن یہ ایک ایسی فطری مجبوری تھی جس کا بظاہر کوئی علاج ممکن نہیں تھا۔ آپ اکثر اوقات اپنی اس محرومی پر غور کرتے۔ جب کوئی حل نظر نہ آتا تو شاید مایوسی کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھتے اور رونے لگتے۔ یہ خدا کے حضور بندے کی ایک خاموش التجا تھی۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ آپ نے بزرگ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے چلے گئے اور حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان کی اس جوش عقیدت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کمال شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چند دعائیہ کلمات کہہ کر آگے جانے لگے تو آپ نے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا دامن تھام لیا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا، اے نوجوان، کیا چاہتے ہو؟ خواجہ معین الدین چشتی نے عرض کی کہ آپ چند لمحے میرے باغ میں اور قیام فرما لیں، کون جانتا ہے کہ یہ سعادت مجھے دوبارہ نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔
آپ کا لہجہ اس قدر عقیدت مندانہ تھا کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے انکار نہ ہو سکا اور آپ باغ میں بیٹھ گئے۔ پھر چند لمحوں بعد خواجہ معین الدین چشتی انگوروں سے بھرے ہوئے 2 طباق لائے، انہیں حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا اور خود 10 بستہ کھڑے ہو گئے۔ اس نو عمری میں سعادت مندی اور عقیدت مندی کا بے مثال مظاہرہ دیکھ کر حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ بے حد حیران تھے۔ انہوں نے چند انگور اٹھا کر کھا لیے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے آپ کے چہرے پر خوشی کا رنگ ابھر آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، معین الدین بیٹھ جاؤ۔ آپ دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ فرزند، تم نے ایک فقیر کی خوب مہمان نوازی کی ہے۔ یہ سرسبز و شاداب درخت، یہ لذیذ پھل، یہ ملکیت اور جائیداد سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ آج اگر یہاں بہار کا دورہ ہے تو کل یہاں خزاں بھی آئے گی۔ یہی گردش روز و شب ہے اور یہی نظام قدرت بھی۔ تیرا یہ باغ وقت کی تیز آندھیوں میں اجڑ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تجھے ایک اور باغ عطا فرمائے گا جس کے درخت قیامت تک گرم ہواؤں سے محفوظ رہیں گے۔ ان درختوں میں لگے پھلوں کا ذائقہ جو ایک بار چکھ لے گا پھر وہ دنیا کی کسی نعمت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیرہن میں ہاتھ ڈال کر جیب سے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نکال کر حضرت خواجہ صاحب کی طرف بڑھا دیا اور فرمانے لگے، یہ تیری مہمان نوازی کا فقیر کی جانب سے صلہ ہے۔ یہ کہہ کر خشک روٹی کا وہ ٹکڑا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے منہ میں ڈال دیا، پھر باغ سے نکل کر اپنی منزل کی جانب تیزی سے چل دیے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی دی ہوئی روٹی کا ٹکڑا اس قدر سخت اور خشک تھا کہ اس کا چبانا دشوار تھا، مگر آپ نے ایک بزرگ کا تحفہ سمجھ کر وہ روٹی کا ٹکڑا کھا لیا۔ اس ٹکڑے کا حلق سے نیچے اترنا ہی تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کائنات کی ہر شے فضول ہے۔ دوسرے ہی دن آپ نے اپنی چکی اور باغ فروخت کر دیا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دی۔ عزیز و اقارب آپ کی اس حرکت کو دماغی خلل قرار دے رہے تھے، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ ذہن و دل کے کس گوشے سے روشنی کی وہ لکیر پھوٹ رہی ہے جس نے دنیا کے تمام اجالوں کو دھندلا کر کے رکھ دیا ہے۔ بعد ازاں آپ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد تحصیل علم کے لیے خراسان کو خیر آباد کہہ کر سمرقند اور بخارا کا رخ کرنے لگے، جو اس وقت علوم و فنون کے اہم مراکز تصور کیے جاتے تھے۔ یہاں پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ نے مرشد کامل کی تلاش میں عراق کا رخ کیا۔ راستے میں اپنے زمانے کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سکونت پذیر تھے۔ خواجہ معین الدین کچھ دن تک ایک عام طالب علم کی حیثیت سے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، مگر شیخ نے کوئی توجہ نہ دی۔ پہلے قدرے مایوس ہوئے، بعد ازاں ایک موقع پا کر آپ نے دل کی بات شیخ سے کہہ ڈالی۔ آپ نے اپنے شیخ سے کہا کہ میری دلی تمنا ہے کہ آپ مجھے مستقل غلامی کا شرف بخشیں۔ اس پر حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے فرزند، مجھ سے اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، تمہارا کیسے اٹھاؤں گا؟ دراصل شیخ آپ کو ٹالنا چاہتے تھے، لیکن آپ مسلسل اصرار فرماتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال رہے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت کے لیے ساری رات جاگتے رہتے کہ مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ پھر ایک دن حضرت خواجہ صاحب کو مرشد پاک نے سینے سے لگا کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور دعا فرمائی، اے خدائے ذوالجلال، معین الدین کو قبول فرما لے، اس نے بے سر و سامانی کے باوجود مجھے نہیں چھوڑا، تو بھی اسے زمین پر تنہا نہ چھوڑ۔ ابھی دعا کے الفاظ مکمل بھی نہ ہو پائے تھے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بارش نور میں نہا گئے۔ ایک تیز شعاع دل و دماغ کو روشن کرتی گزر گئی اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابات اٹھ گئے۔ معین الدین، اب کیا نظر آتا ہے؟ حضرت عثمان ہرونی نے آپ سے فرمایا۔ معین الدین چشتی جواب میں کہنے لگے، آپ کے صدقے میں عرش سے تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ مرشد کامل نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ تم سیراب ہو گئے ہو، ورنہ عشق کے صحرا میں لوگ ایک بوند کے لیے زندگی بھر ترستے رہتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس جو شخص بھی نگاہ کرم کی بھیک مانگنے آتا تو آپ فرماتے کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے معین الدین کو عطا کر دیا ہے۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد آپ نے بلند آواز میں فرمایا، یا الہی، معین الدین حاضر ہے، اپنے اس عاجز بندے کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جواب میں ندائے غیبی سنائی دی، ہم نے اسے قبول کر لیا، بے شک یہ معین الدین ہے۔
پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ پھر جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوئی، حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی کو حکم دیا، معین الدین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے گداز قلب کے ساتھ لرزتی ہوئی آواز میں کہا، السلام علیکم یا سید المرسلین۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا۔ روضہ رسول سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ اس کے بعد مرشد نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، معین الدین تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں دونوں مقامات پر قبولیت کی سند عطا ہوئی۔ آئندہ بت خانہ ہند تمہاری سرگرمیوں کا مرکز ہوگا۔ اگرچہ وہاں کفر کی گہری تاریکی پھیلی ہے، لیکن تم وہاں اسلام کی شمع روشن کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وسیع و عریض ملک میں صرف تم ہی سلطان کہلاؤ گے جسے دربار رسالت سے تاج سلطانی عطا ہوا ہے۔ وہ ہندوستان کے تمام بادشاہوں پر غالب آ کر رہے گا۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کی ہدایت پر طویل عرصے تک شدید ریاضتیں کی، مسلسل 7 دن تک روزے رکھتے رہے۔ پھر پیر و مرشد کی اجازت سے آپ تنہا حجاز مقدس پہنچے، حج کی سعادت حاصل کی اور روضہ رسول پر حاضری دینے کے ساتھ ساتھ کئی ممالک کا سفر اختیار کیا۔ سفر بغداد کے دوران آپ کی ملاقات حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ اولیاء کرام میں حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی 2.5 ماہ تک حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کے ہاں قیام پذیر رہے اور ایک عظیم صوفی کی محبتوں سے فیض یاب ہوئے۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کرنے کے بعد آپ تبریز تشریف لے گئے اور وہاں حضرت خواجہ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا۔ خواجہ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو تصوف کی دنیا میں ہما گیر شہرت حاصل ہے۔ چند دن یہاں گزارنے کے بعد آپ اصفہان تشریف لے گئے۔ وہاں مشہور بزرگ حضرت شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت سے فیض یاب ہوئے۔ انہی دنوں وہاں ایک نو عمر لڑکے کو دیکھا جو درویشوں سے نہایت عقیدت رکھتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی آمد سے پہلے وہ لڑکا حضرت شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے بہت متاثر تھا، مگر جب اس نے خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھا تو ارادہ بدل دیا۔ پھر جب آپ اصفہان سے روانہ ہوئے تو وہ نو عمر لڑکا آپ کے ساتھ ہو لیا۔ یہی نو عمر لڑکا حضرت معین الدین چشتی کی صحبت میں اولیاء ہند کا تاجدار بنا، جسے دنیا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ گنج شکر حضرت بابا فرید کے مرشد اور حضرت نظام الدین اولیاء کے دادا و مرشد ہیں۔ پارکیف حضرت معین الدین چشتی اصفہان سے خرقان تشریف لے آئے۔ یہاں آپ نے 2 سال واز فرمایا اور ہزاروں انسانوں کو راہ راست پر لائے۔ پھر ایران کے شہر استرآباد تشریف لائے۔ ان دنوں وہاں ایک مرد کامل حضرت شیخ ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ قیام پذیر تھے، جن کا 2 واسطوں سے سلسلہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ چند ماہ یہاں حضرت شیخ ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کیا، پھر ہرات کا قصد کیا۔ یہ شہر ایرانی سرحد کے قریب افغانستان میں واقع ہے، جہاں حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر آپ کا قیام تھا۔ بہت جلد سارے شہر میں آپ کے چرچے ہونے لگے۔ جب بات حد سے بڑھ گئی اور خلق خدا کی ہر لمحے حاضری کی وجہ سے وظائف اور عبادات الہی میں فرق پڑنے لگا تو آپ ہرات کو خیرآباد کہہ کر سبزوار تشریف لے آئے۔ سبزوار میں آپ کی آمد کو چند دن ہی گزرے تھے کہ مقامی باشندوں کی بہت بڑی تعداد یہاں کے گورنر یادگار محمد کے خلاف درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ لوگوں نے بتایا کہ مقامی گورنر کے جابرانہ رویے سے تنگ آ کر لوگ قبروں میں اتر گئے ہیں، لیکن حکومتی ظلم و زیادتی کا طوفان تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ لوگوں نے التجا بھرے لہجے میں آپ سے درخواست کی کہ آپ اس ظالم گورنر کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ اسے ہدایت دے دے اور اس کی ظلم سامانیوں سے اہل شہر کو نجات مل جائے۔ آپ نے اہل شہر کی فریاد سنی اور انہیں یقین دلایا کہ خداوند تعالی بہت جلد اس شہر کے رہنے والوں پر رحم فرمائے گا۔ دوسرے دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ گورنر یادگار محمد کے دربار میں تشریف لے گئے۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر آپ نے دربان سے کہا، اپنے حاکم کو خبر دو کہ اس سے درویش معین الدین ملنا چاہتا ہے۔ دربان نے حاکم سبزوار کو اطلاع دی، لیکن یادگار محمد کا غرور انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ اس نے غضبناک لہجے میں دربان کو جواب دیا، میرے پاس کسی ننگے بھوکے فقیر سے ملنے کا وقت نہیں ہے۔ دربان واپس آیا اور جیسے ہی اس نے یادگار محمد کے الفاظ دہرانے کی کوشش کی تو اس کی زبان گونگ ہو گئی۔ دربان نے گھبرا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا۔ اس کی روح کانپنے لگی اور ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کسی اجازت کے بغیر محل کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ دوسرے دربان کی نظر پڑی تو وہ آپ کو روکنے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلے دربان کا ہو چکا تھا۔ پھر محل میں ایک شور سا برپا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ یادگار محمد صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس کے کمرے میں داخل ہو چکے تھے، جہاں بیٹھ کر وہ سنگدل حاکم انسانی تقدیروں کے فیصلے کرتا تھا۔ دربار میں ہلچل سی مچ گئی۔ خواجہ صاحب کے جلال معرفت کا یہ عالم تھا کہ جس پر نظر پڑی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا۔ یادگار محمد نے آپ کو دیکھا تو خوف و دہشت سے کانپنے لگا۔ گورنر کے دربار میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی باروب آواز گونجی، میں وہی بھوکا اور ننگا فقیر ہوں جس سے تو نے ملنا بھی گوارا نہ کیا۔ میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ تو مجھے بندگان خدا کے خون میں ڈوبی ہوئی چند روٹیوں کی بھیک دے دے، یا مخلوق خدا کے جسموں کو برہنہ کر کے چند گز ریشمی کپڑا میرے حوالے کر دے۔ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ حجت تمام ہو جائے، اس سے پہلے کہ تیرے اقتدار کو زمین نگل لے۔ حق کی نافرمانیوں سے باز آ جا، جن پر ستم ڈھا رہا ہے انہیں ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا۔ بساط ہستی پر تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ تجھ سے پہلے بڑے بڑے ستمگر یہاں اپنی طاقت آزما چکے ہیں، انہیں تلاش کر وہ کہاں سے آئے تھے اور کدھر گئے۔ گورنر سبزوار کے دربار پر کسی قبرستان سا گما ہو رہا تھا۔ حاضرین مردوں کی طرح ساکن تھے اور یادگار محمد اپنی زر گناہ کرسی سے اتر کر نیچے آنا چاہتا تھا، مگر اس کا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جابر حاکم کے سامنے کلمات حق ادا کر کے واپس جا چکے تھے، لیکن آپ کے الفاظ کی گونج ابھی تک باقی تھی۔ آپ کی باتوں سے ظالم گورنر پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ کچھ دن بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سبزوار سے ہی سارے شادماں تشریف لائے تو یادگار محمد بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی باقی ماندہ عمر پیر و مرشد کی خدمت میں بسر کرے، مگر پیر و مرشد نے آپ کو حصار شادماں میں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے مقرر کر دیا۔ حصار شادماں نامی علاقے سے رخصت ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی بلخ تشریف لائے اور حضرت شیخ احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر قیام فرمایا، جہاں حکیم ضیاء الدین بلخی نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بلخ کے بعد کچھ عرصے تک آپ نے غزنی میں قیام فرمایا، جہاں ایک رات آپ نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دعاؤں سے سرفراز کیا اور ہندوستان جانے کی ہدایت فرمائی۔ آپ کو دربار رسالت سے سلطان الہند کا خطاب پہلے ہی مل چکا تھا، لیکن روانگی کا حکم اب ملا تھا۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پاتے ہی آپ 586 ہجری کو لاہور تشریف لائے اور سب سے پہلے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا فیض حاصل کرنے کے بعد ملتان چلے گئے۔ یہاں آپ نے 5 سال تک قیام کیا اور سنسکرت زبان سیکھی۔ چونکہ آپ ہندو قوم کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش کرنے والے تھے، اس لیے مقامی لوگوں کی زبان جاننا آپ کے لیے اشد ضروری تھا۔ ملتان کے بعد دہلی قیام پذیر ہوئے، جہاں سب سے لاڈلے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر خود اجمیر شریف کے خطے زمین کو تبلیغ کے لیے مستقل طور پر منتخب فرما لیا۔ زمانہ قدیم میں اجمیر کو جہانگیر، چراغ، جیمز آدمیر اور جلو پور کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس شہر کو بسانے والوں میں راجہ جے پال کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اس وقت اجمیر پر پرتھوی راج چوہان کی حکمرانی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر شہر کے نواح میں ایک جھونپڑی بنائی۔ اس جھونپڑی میں نماز کا مصلی، پانی کا برتن اور ایک جوڑا لباس موجود تھا اور یہی آپ کا کل اثاثہ تھا۔ شروع میں مقامی لوگ آپ کو جوگی یا سادھو سمجھتے رہے، لیکن جب لوگوں نے آپ کو قریب سے دیکھا تو وضع قطع کے اعتبار سے آپ ہندوستانیوں سے مختلف دکھائی دیے۔ پھر ایک دن کچھ راجپوت آپ کی جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ذکر الہی میں مشغول تھے۔ راجپوت خاموشی سے بیٹھے رہے یہاں تک کہ آپ نماز و وظائف سے فارغ ہو گئے۔ آپ نے ان راجپوتوں سے آنے کی وجہ پوچھی تو راجپوتوں نے کہا کہ ہم کچھ دنوں سے آپ کو جنگل بیابان میں مصروف عبادت دیکھ رہے تھے، اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے جواباً فرمایا کہ میں مسلمان ہوں اور تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ مسلمان کا نام سن کر راجپوت چونک اٹھے۔ کیا تم شہاب الدین غوری کی قوم سے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ میرا دینی بھائی ہے۔ غوری تو اپنے ہمراہ ایک لشکر جرار لے کر آیا تھا، مگر میں تمہارے درمیان تنہا ہوں۔ پھر بھی تمہیں خدا کا پیغام سناؤں گا اور تمہیں وہ پیغام سننا ہوگا۔
اگر تم اپنے کان بند کر لوگے تو تمہاری سماعتوں میں شگاف پڑ جائیں گے، وہ پیغام تمہارے ذہن و دل کی گہرائیوں میں اتر کر رہے گا۔ جاؤ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو، دل و دماغ پر پہرے بٹھا دو، مگر وہ روشنی کی لکیر آہنی دروازوں سے گزر کر بھی تم تک پہنچ جائے گی۔ یہ ایک بڑا دعویٰ تھا جو ایک سرکش قوم کے درمیان کیا جا رہا تھا۔ ایک راجپوت کو آپ کی بات ناگوار گزری۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا کہ ہم اپنی زمین پر یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اگر کسی انسان کی ملکیت ہوتی تو تمہارے باپ دادا موت کا ذائقہ نہ چکھتے یا زمین کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ کا یہ جواب سن کر راجپوتوں نے کہا کہ ہم کسی اللہ کو نہیں جانتے، زمین و آسمان پر ہمارے دیوتاؤں کی حکومت ہے، یہاں تمہارے رہنے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ تم دوبارہ اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لاؤ گے۔ اس پر آپ نے فرمایا میں تو اسی کے نام سے زندہ ہوں اور تمہیں بھی اسی کے نام کی برکت سے زندہ کرنے آیا ہوں۔ ایک راجپوت نے اللہ کا وہ پیغام سننے کی فرمائش کی جسے آپ سنانے کے لیے اجمیر شریف تشریف لائے تھے۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ترجمہ سنسکرت زبان میں سنا دیا اور فرمایا کہ اللہ کو سب سے ناپسند اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش ہے۔ مٹی کے جو بت ایک جگہ سے دوسری جگہ خود گردش نہیں کر سکتے، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ یوں آپ نے اجمیر شریف میں پہلی آذان دے دی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے اپنے بتوں کے خلاف ادا ہونے والے الفاظ سن کر راجپوت غصے میں لال پیلے ہو گئے اور تلواریں بے نیام ہو گئیں۔ وہ آپ کو تہ تہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ آپ نے ان کے روبرو ان کے بتوں کی نفی کی تھی۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بار جلال بھرے لہجے میں دیکھا تو راجپوتوں کے جسم پر خوف طاری ہو گیا، تلواریں ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ پھر وہ لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے جنہوں نے آج تک میدان جنگ میں پیٹھ نہیں دکھائی تھی۔ جب شہر میں ایک مسلمان فقیر کی ہیبت کی شہرت سنائی دی تو بڑی تعداد میں راجپوت مسلح ہو کر انتقام کے ارادے سے آپ کی جھونپڑی میں آ پہنچے۔ اس وقت آپ نماز کی ادائیگی میں مشغول تھے۔ راجپوتوں نے میان سے تلوار نکال کر نماز کے دوران ہی آپ کو قتل کرنا چاہا، لیکن تلوار نے ایک بار پھر نیاموں سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ ان کے جسموں پر ایک بار پھر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ راجپوت فرار ہوتے ہوئے چیخ رہے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے۔ اس کے بعد راجپوتوں کی ایک اور جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ کے پیغام کو سنا اور اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک ایسے مذہب میں داخل ہو گئے جس کی نگاہ میں اچھوت، کھچتری، شودر، راجپوت اور برہمن سب برابر تھے۔ کفر کے گلے میں پہلا شگاف پڑ چکا تھا، مذہبی اجارہ داری کی پیشانی پر گہری لکیریں ابھر آئیں۔ نجومیوں اور پنڈتوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی گردش میں ایک عجیب سا انتشار برپا تھا۔ پر اسرار علوم کے جاننے والے حیرت زدہ تھے اور آسمان کے بروج میں کسی خوفناک انقلاب کی تصویر صاف نمایاں تھی۔ ہندو دھرم کے رکھوالوں نے آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والوں کو طلب کیا اور پوچھا، آخر تمہیں اس اجنبی کے پیغام میں کیا کشش محسوس ہوئی؟ تم نے اس کے خدا کو دیکھا ہے؟ دین اسلام میں داخل ہونے والے ان نو مسلموں نے کہا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارے دل نے گواہی دی کہ وہ سچ بولتا ہے، بس ہم مجبور ہو گئے۔ کچھ ناعقبت اندیشوں نے راجہ پرتھوی راج کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ باغیوں کی اس مختصر سی تعداد کو قتل کر دیا جائے اور اسلام کے خطرے سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لی جائے۔ راجہ پرتھوی نے یہ تجویز قبول نہیں کی کیونکہ مسلمان ہونے والوں میں بہت سے بااثر ہندو قبائل کے لوگ بھی شامل تھے۔ اس طرح ریاست میں انتشار پھیلنے کا اندیشہ تھا، لیکن ان کے معاشی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ چنانچہ وہ نو مسلم افراد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آ پڑے۔ جاسوسوں نے پرتھوی راج کو خبر دی کہ ماتوب راجپوت نیا مذہب قبول کر کے بہت زیادہ خوش ہیں، تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے نئے جال بنے جانے لگے۔ اسی دوران خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم آپ کے وضو کے لیے انا ساگر تالاب سے پانی لینے گیا تو وہاں خلاف معمول راجہ کے سپاہی تعینات نظر آئے۔ جب خادم نے پانی سے گھڑا بھرنا چاہا تو راجپوت سپاہیوں نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ اب تم اچھوت ہو، تالاب کے پانی کو گندا مت کرو۔ خادم نے کہا کہ پانی تو جانوروں پر بھی بند نہیں کیا جاتا، ہم تو پھر انسان ہیں۔ اس پر راجپوت سپاہیوں نے کہا کہ تم حیوانوں سے بھی بدتر ہو۔ خادم نے واپس آ کر پیر و مرشد کو سارا ماجرا سنایا تو آپ نے فرمایا، راجپوت سپاہیوں سے کہو کہ اس مرتبہ ایک گھڑا پانی لینے دو، پھر ہم کوئی اپنا اور انتظام کر لیں گے۔ آپ کے حکم پر جب خادم دوبارہ تالاب پر پانی لینے گیا تو راجپوت سپاہیوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ آج گھڑا بھر لو، اس کے بعد تمہیں یہاں سے پانی لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ خادم نے مرشد کے حکم کے مطابق وہ گھڑا بھر لیا۔ راجپوت سپاہیوں کے ساتھ ساتھ مسلمان خادم پر بھی حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے کہ انا ساگر تالاب کا سارا پانی ایک چھوٹے سے برتن میں سمٹ آیا تھا۔
تالاب کے جس پانی پر راجپوت سپاہی تکبر کر رہے تھے وہ پانی سے خالی ہو چکا تھا۔ ان سپاہیوں کے نزدیک یہ جادوگری کا ایک عظیم الشان مظاہرہ تھا جسے دیکھ کر راجپوت سپاہی وہاں سے خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا خادم بھی لرزتے قدموں سے واپس آیا، کانپتے لہجے میں سارا واقعہ سنایا۔ آج اسے پہلی بار اپنے مرشد کی روحانی طاقت کا احساس ہو چکا تھا۔ پورے اجمیر شہر میں ہنگامہ برپا تھا۔ اناساگر تالاب کے خشک ہونے کی خبر سب کے لیے حیران کن تھی۔ پرتھوی راج مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ہر صورت میں روکنا چاہتا تھا۔ مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ اس مسلمان فقیر کا مقابلہ ہندو جادوگر ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے شہر اجمیر کے چند معززین اناساگر تالاب کی سابقہ پوزیشن بحال کرنے کی درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اگر تالاب کا پانی اسی طرح خشک رہا تو بہت سارے انسان پانی کے بغیر مر جائیں گے۔ چنانچہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی رواداری اور صلہ رحمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو حق کے نافرمانوں کے لیے ایک چھوٹی سی جھلک ہے، ورنہ ہمارا مذہب کسی کتے کو بھی پیاس سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ فرما کر آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ برتن کا سارا پانی تالاب میں واپس انڈیل دیا جائے۔ آپ نے راجپوت قوم کے نمائندوں کو دوبارہ فرمایا، قدرت بار بار سرکشوں کو مہلت نہیں دیا کرتی، اس سے پہلے کہ تمہارے آباء و اجداد پر زمین تنگ ہو جائے بت پرستی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، ورنہ دوزخ کی دہکتی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ کے ارشادات سن کر بظاہر تو وہ نگاہیں نیچی کر کے خاموش کھڑے رہے، لیکن ان کے دل میں نفرتیں کچھ اور بڑھ گئیں اور ان کے سینوں میں سازش اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ جب گھڑے کا پانی آپ کے حکم پر تالاب میں ڈالا گیا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تالاب ایک بار پھر پانی سے بھر گیا۔ بت پرستوں کے لیے یہ ایک فقیر کی جانب سے بہت بڑا پیغام تھا جسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے پرتھوی راج کو مشورہ دیا کہ اجمیر شریف کے دراز قد تنومند شادی جادوگر کو اس مسلمان فقیر کے مقابلے پر لایا جائے جو طاقتور جسم اور ساحرانہ کمالات میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ پرتھوی راج نے ساتھیوں کا مشورہ قبول کر کے شادی جادوگر کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ اپنے جادو کی بے پناہ طاقت سے دیوتاؤں کی بستی کو مسلمانوں کے وجود سے پاک کر دے۔ مہاراج کی طرف سے حکم ملتے ہی شادی جادوگر نے مسلمان فقیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت کا اندازہ کرنے کی کوشش کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے آسانی کے ساتھ شکست نہیں دی جا سکتی۔ وہ اپنے تابع شیاطین کے سارے فقیر مسلمان سے مقابلے کی تیاریاں کرنے لگا۔ شادی نے اپنے چیلوں کو نئے منتر سکھائے اور ساحروں کی فوج لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی جادوگروں کی یہ جماعت حق پرستوں کے قریب پہنچی تو حلقہ اسلام میں داخل ہونے والے نئے مسلمان گھبرا گئے۔ انہوں نے آپ کو جادوگروں کی یلغار سے آگاہ کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ کر دوبارہ اپنی نماز میں مشغول ہو گئے، پہلے کی طرح اب بھی ناکامی ہی ان کا مقدر ہے۔ جادوگروں کی یہ جماعت اپنے منتر پڑھتے پڑھتے اچانک ایک جگہ ٹھہر گئی۔ جب شادی جادوگر نے انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ ان میں آگے بڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ شادی جادوگر اپنے منتر پڑھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں، منہ سے بھڑکتے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ ایک خوفناک منظر تھا۔ وہ بلند آواز میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان سن لیں، ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ میری شکتی دیوتاؤں کے دشمنوں کو ہلاک کر ڈالے گی۔ یہ کہہ کر اس نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اس کی زبان بھی بند ہو گئی۔ اچانک اس کی زبان سے رحیم رحیم کے الفاظ نکلنے لگے۔ جب شادی کے چیلوں نے اپنے گرو کا یہ حال دیکھا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گئے اور شدید غصے کے عالم میں اپنے ہی گرو کے خلاف نازیبا الفاظ کہنے لگے۔ شادی جادوگر اس دشنام ترازی کو برداشت نہ کر سکا، آگے بڑھنے کی بجائے اپنے ساتھیوں کی طرف لپکا اور اپنے ہی چیلوں پر پتھر برسانے لگا۔ اس طرح شادی جادوگر نے اپنے کئی چیلوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ جو باقی بچے وہ فرار ہو گئے۔ شادی جادوگر کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بگڑتی صورتحال میں خادم کے ہاتھ پانی کا ایک پیالہ بھر کر بھیجا۔ جیسے ہی شادی جادوگر نے پیالے کا پانی پیا تو کفر کی ساری تاریکیاں دل و دماغ سے جاتی رہیں اور بڑے عقیدت مندانہ انداز میں حضرت خواجہ کے قدموں میں گر پڑا۔ اس طرح خدا پرستوں کی صف میں ایک اور کلمہ گو کا اضافہ ہو گیا۔ جب یہ خبر پرتھوی راج تک پہنچی تو قہر آلود لہجے میں اپنے مشیروں سے مخاطب ہوا، میں آخر کب تک اس آفت ناگہانی کو برداشت کرتا رہوں گا؟ فوج کو تیاری کا حکم دو اور اس سرزمین سے مٹھی بھر مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دو۔ مشیروں نے کہا کہ ابھی چند مسلمانوں کے خلاف اتنی بڑی فوج کی ضرورت نہیں، ابھی جوگی جے پال زندہ ہے۔ جے پال کا نام سن کر پرتھوی راج کے چہرے پر خوشی و مسرت کے آثار دکھائی دیے۔ وہ جوش غضب میں اس عظیم جادوگر کو بھول گیا تھا، حالانکہ وہ خود بھی اس کا معتقد تھا۔
जयपाल जोगी को सहर व तिलस्म में इस कदर महारत हासिल थी कि पूरे हिंदुस्तान में उसका कोई सानी नहीं था। हजारों जादूगर उसके शागिर्द थे। फिर जब जोगी जयपाल पृथ्वीराज के दरबार में हाजिर हुआ तो अजमेर का हुक्मरान अपनी कुर्सी से उठकर उसके कदमों को चूमने लगा। जब जोगी ने बेवक्त तलबी का सबब पूछा तो पृथ्वीराज ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की आमद और शादी जादूगर की शिकस्त के वाक़यात तफसील से सुना दिए। पृथ्वीराज की जुबान से वाक़यात सुनकर जोगी जयपाल इंतहाई गुरूर और तकब्बुर से कहने लगा कि पूरे हिंदुस्तान में मेरे इल्म की हुकूमत है। मैं बैठे बैठे चाहूँ जिसे ओहदे से माजूल कर दूं और जिसे चाहूँ हुक्मरानी अता कर दूं। खुद मुझे अपनी गफलत पर अफसोस है कि मैं गर्द व पेश से बेखबर रहा और एक मुसलमान फकीर ने मेरी ममलिकत में इतना बड़ा हंगामा बर्पा कर दिया। ये कहकर जोगी जयपाल गुस्से से कांपने लगा। आज मुसलमानों का इस सरजमीन पर आखिरी दिन है। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी कोई अछूत इस सरजमीन का रुख नहीं करेगा। जोगी जयपाल का तकब्बुर इंतहा को पहुंच चुका था। जयपाल ने पहले अपने चेलों को हुक्म दिया कि वो मुसलमान फकीर और उसके खिदमतकारों का काम तमाम कर दें। फिर अजमेर शरीफ की पहाड़ियों से आग के शोले बुलंद हुए और तेजी से उस तरफ बढ़ने लगे जिस तरफ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह क़याम पजीर थे। लेकिन जादूगर के सहारे पैदा होने वाली आग आपके आस्थाने से कुछ पहले ही बुझ गई। फिर जादू के सांप पैदा किए गए जो फन उठाए मुसलमानों की तरफ बढ़े, लेकिन ये सांप भी कुछ ही दूर जाकर सर पटक कर गायब होने लगे। जादू के दोनों खौफनाक तरीन मुजाहिरों की नाकामी के बाद चेलों ने गुरु के सामने एतराफ शिकस्त कर लिया, जिस पर जयपाल जोगी बहुत सीखपा हुआ और वो अकेला ही आपके आस्थाने की तरफ बढ़ने लगा और आपके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा, मैं जोगी जयपाल हूँ। हिंदुस्तान के तमाम दरियाओं, पहाड़ों, जंगलों और शहरों पर मेरे जादू की हुकूमत है। इससे पहले कि मैं तुम पर आसमानी कहर बनकर नाजिल हो जाऊं, बेहतर है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें फिरार के लिए रास्ता देने को तैयार हूँ। और अब तक सरजमीन अजमेर में जितने हंगामे और फितने बर्पा हो चुके हैं, मैं उनका हिसाब तलब नहीं करूँगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जोगी को मुखातिब करते हुए फरमाया कि हम यहाँ से जाने के लिए नहीं आए। अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि आसमानी कहर किस पर नाजिल होता है। इस पर जोगी जयपाल गुस्से से भड़क उठा। उसने अपने हाथ को फिजा में जुम्बिश दी। यकायक एक रस्सी बरामद हुई जिसका एक सिरा जमीन और दूसरा ताहद्दे नजर आसमान की वसअतों में गुम था। इसी असना में जयपाल ने उस रस्सी पर आसमान की जानिब चढ़ना शुरू कर दिया। जब आसमान की तरफ थोड़ा ही फासला तय किया तो आपने अपनी जूती को फिजा में उछाला जो जोगी जयपाल के सर पर लगने लगी, जिससे चीखता चिल्लाता जोगी जमीन पर आ गिरा और आपके कदमों से लिपट कर मुसलमान हो गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आपका नाम अब्दुल्ला सहराई रखा, जिन्होंने अपने मुर्शिद के हवाले से बहुत शोहरत पाई। इस तरह हिंदुस्तान की नाकाबिले शिकस्त तागूती ताकतें सिर्फ एक ही चुम्बिश में आपने मुसख्खर कर ली। जब जयपाल जोगी के मुसलमान होने की खबर पृथ्वीराज तक पहुंची तो वो आग बगोला हो गया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दहशत उस पर तारी हो गई। उन्हीं दिनों एक बूढ़े मजहबी पेशवा ने पृथ्वीराज को उसकी माँ की नसीहत याद दिलाई, जो अपने वक्त की माहिर नजूम थी। पृथ्वीराज की मां ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की अजमेर आमद से पहले एक ख्वाब देखा था, जिसमें एक मर्द बुजुर्ग की आमद की खबर दी गई। सुबह जब वो बेदार हुई तो उसने पृथ्वी को करीब बुलाकर बड़ी मोहब्बत से कहा कि अनकरीब इस इलाके में एक बुजुर्ग आएगा, जिसकी रियाजत से मुतासिर होकर बेशुमार लोग अपने बाप दादा का धर्म छोड़कर नया मजहब इख्तियार कर लेंगे। तू भी उस बुजुर्ग की बातों को गौर से सुनना और अगर दिल माने तो नए मजहब में दाखिल हो जाना। अगर ऐसा ना कर सको तो खामोश रहना। अगर तुमने रास्ते की दीवार बनना चाहा तो अंजाम बहुत भयानक होगा। पृथ्वीराज ने अपनी माँ के ख्वाब को एक वाहिमा करार दिया था। जब बेटे ने माँ की नसीहत पर कान ना धरा तो उसने दरबार के चंद वफादार मुशीरों को कह दिया कि अगर मेरे मरने के बाद वो बुजुर्ग आ जाए तो उससे अदब व एहतराम से पेश आना। फिर एक दिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के एक अकीदतमंद ने एक दूध वाली को आवाज़ देकर दूध खरीदने की जुस्तजू की और दूध में उंगली डालकर उसकी क्वालिटी चेक करना चाहिए तो गवालन चीखती चिल्लाती पृथ्वीराज के दरबार में जा पहुंची और वावेला करने लगी कि आपके लिए लाए जाने वाले दूध को एक मुसलमान ने पलीद कर दिया है, जिस पर राजा बहुत मुस्तरब हुआ और सिपाहियों को उस मुसलमान अकीदतमंद को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। जब सिपाही मुसलमान को गिरफ्तार करके दरबार में लाए तो दरबार में सकूत मर्ग तारी था। आज पहली मर्तबा राजा आप रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंद को इतने करीब से देख रहा था। पृथ्वीराज ने उसकी उंगली काटने का हुक्म दिया जो दूध में डाली गई थी। जब वो उंगली काटी गई तो खून की एक धार सरजमीन अजमेर शरीफ पर बह निकली, जो राजा ने अपनी हुकूमत के लिए नेक शगुन तस्वर किया। कटी हुई उंगली उठाकर जब वो मुसलमान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए
تو آپ نے چند قرآنی آیات تلاوت فرمائیں، پھر فرمانے لگے روشن علی تم اپنی کٹی ہوئی انگلی زمین میں دفن کر دو، اس کے ساتھ ہی پرتھوی راج کی حکومت پر بھی مٹی ڈال دو، اور فرمانے لگے پرتھوی راج میں نے تمہیں زندہ حالت میں لشکر اسلام کے حوالے کیا۔ جب یہ خبر پرتھوی راج تک پہنچی تو وہ کہے مارنے لگا کہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے لشکر اسلام کہاں سے آئے گا؟ غوری تو گزشتہ سال راجپوتوں کی شجاعت کو آزما چکا ہے، کیا وہ اس قدر جلد اپنی شکست کو فراموش کر کے دوبارہ ادھر کا رخ کرے گا؟ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ 587 ہجری میں شہاب الدین غوری نے ایک خوفناک مقابلے کے بعد پرتھوی راج سے شکست کھائی تھی۔ جب غوری شدید زخمی حالت میں زمین پر گرا تو وفادار غلام قطب الدین ایبک اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھا اور شہاب الدین غوری کو میدان جنگ سے نکال کر محفوظ مقام تک لے گیا۔ ایک خادم نے آقا کی نمک خواری کا حق ادا کر دیا تھا، اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی تاریخ کو ایک نئی زندگی ملی۔ شہاب الدین غوری اپنے لہو میں نہایا ہوا غزنی پہنچا۔ طبیبوں کی بہترین دواؤں اور خدمت کاروں کی سخت تیمارداری نے غوری کے زخم بھر دیے، لیکن اس کے دل و دماغ کے زخم اب بھی ہرے تھے اور جنگی لباس بھی تبدیل نہ کیا تھا۔ اس نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تک خون سے آراستہ لباس کو اپنے جسم سے الگ نہیں کرے گا جب تک پرتھوی راج کو آہنی بیڑیوں میں جکڑ کر اس کے سامنے حاضر نہیں کیا جاتا۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر یہی خون آلود لباس جو پرتھوی راج سے مارکے کے وقت زیب تن تھا وہ اس کا دائمی لباس بنے گا۔ کچھ لوگوں نے غوری کے اس عزم کو جذباتیت سے تعبیر کیا۔ پھر ایک رات شہاب الدین غوری نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ افغان سپہ سالار سے فرما رہے تھے، مایوسیوں کے دائرے سے نکل اور اجمیر پر حملہ کر، اس بار خدا تجھے فتح عظیم سے سرفراز کرے گا۔ بعض تاریخی کتابوں میں شہاب الدین غوری کا یہ خواب اس طرح بیان کیا گیا ہے: ایک مجلس نور آراستہ جس کے در و دیوار سے تیز روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے خدام دست بستہ قطار در قطار کھڑے ہیں۔ شہاب الدین غوری بھی اس انسانی ہجوم میں موجود ہے۔ سامنے تخت زر نگار پر ایک روشن چہرے والے بزرگ جلوہ افروز ہیں۔ ان کے جاہ و جلال کا عالم ہے کہ حاضرین کی نگاہیں دم بھر کے لیے اٹھتی ہیں اور پھر فرش پر جم جاتی ہیں۔ پوری محفل پر گہرا سکوت طاری ہے۔ شہاب الدین غوری حیرت زدہ ہے اور ایک ایک خادم کی شکل دیکھ رہا ہے، مگر اسے یہ دریافت کرنے کی جرت نہیں ہوتی کہ یہ بزرگ کون ہیں، یہ دربار کیسا ہے اور اسے یہاں کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ ابھی غوری کے ذہن میں اس قسم کے خیالات گردش کر ہی رہے ہیں کہ اچانک ایک خادم جو زر نگار تخت کے قریب کھڑا ہے غوری کی طرف بڑھتا ہے، پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہجوم سے گزرتا ہوا بزرگ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ خادم اسے نہایت ادب اور محبت آمیز نظروں سے دیکھتے ہیں۔ خدا نے تجھے کافروں پر غلبہ عطا کر دیا اور ہندوستان کی عظیم الشان سلطنت بخش دی۔ بزرگ کا لہجہ شیریں تھا مگر الفاظ میں ایک ایسا جلال پوشیدہ تھا کہ غوری کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور فوراً ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ افغان سپہ سالار رات بھر ایک عجیب و غریب کیفیت سے دوچار رہا۔ صبح ہوتے ہی مصاحبین سے خواب بتا کر مشورہ مانگا تو سب نے کہا کہ زندگی میں کوئی خوشگوار لمحہ آنے والا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ غوری کے ذاتی خیالات ہیں جو دماغ کے کسی گوشے میں نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ جب ایسے خیالات کو عملی شکل دینے کا موقع نہیں ملتا تو یہ خواب کی حالت میں نظر آتے ہیں۔ چونکہ بظاہر حالات موافق نہیں تھے اس لیے شہاب الدین غوری نے خواب فراموش کر دیا۔ کچھ عرصے بعد افغان سپہ سالار نے اسی بزرگ کو دوبارہ خواب میں دیکھا۔ اس بار وہ بزرگ انتہائی پرجلال لہجے میں فرما رہے تھے: اے اسلام کے جانباز فرزند، خیالات کے طلسم سے نکل اور اپنی آنکھوں سے قدرت کی کرشمہ سازیوں کا تماشا دیکھ۔ خدا مایوس ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ غوری نے خواب کے بارے میں اپنے مخلص دوستوں سے مشورہ کیا جو واضح جواب نہ دے سکے۔ پھر کئی دنوں کی جستجو کے بعد افغان سپہ سالار کو اس ہستی کا نشان مل گیا جسے شہر کی رونقوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ایک تارک الدنیا بزرگ تھے جو غزنی کے نواح میں کسی ویران مقام پر خاموش زندگی گزار رہے تھے۔ غوری خود ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواب سنایا۔ بزرگ نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں بہت جلد اس عظیم الشان انسان کی زیارت کا شرف حاصل ہونے والا ہے جسے دیکھنے کے انتظار میں نہ جانے کتنی آنکھیں بجھ گئیں اور نہ جانے کتنے لوگ زیر خاک ہو گئے۔ قلت فوج اور کثرت وسائل کے وسوسوں میں مبتلا نہ ہو، خدا ہر شے پر قادر ہے۔ تم انہی مرد جلیل کے کہنے پر عمل کرو جو تمہیں 2 بار عالم خواب میں زیارت سے فیض یاب فرما چکے ہیں۔ چنانچہ اب پرتھوی راج کو شکست دینے کے لیے غوری کے راستے میں کوئی دیوار نہ تھی۔ شہاب الدین غوری نے اپنے بدن پر چپکے ہوئے خون اور غلیظ و کشیف کپڑوں کو دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا: میرا خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے ایک گناہگار بندے کے جسم سے ذلت و شکست کے فرسودہ لباس کو اتار کر فتح کی خلعت پہنائے گا۔ اس کے بعد 598 ہجری میں شہاب الدین غوری 1
1,07,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर इस्लाम लेकर गजनी से हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। जब मुसलमानों का ये लश्कर पिशावर पहुंचा तो एक बूढ़ा गौरी की खिदमत में हाजिर हुआ और दरियाफ्त किया कि सिपहसालार हमें मालूम नहीं कि जहां पनाह का इरादा किस तरफ यलगार करने का है। शहाबुद्दीन गौरी ने बड़े तलख लहजे में फरमाया, क्या तुझे मालूम नहीं कि जिस दिन से मैंने पृथ्वी राज से शिकस्त खाई है उस रोज से ना तो अपनी बीवी का मुंह देखा है और ना ही ये खून आलूद लिबास तब्दील किया है। फिर लाहौर पहुंचकर शहाबुद्दीन गौरी ने अपने एक मोतमिद अमीर रुकनुद्दीन हमजा को एक पैगाम देकर अजमेर रवाना किया। रुकनुद्दीन हमजा ने अजमेर के दरबार में पृथ्वी राज के रूबरू शहाबुद्दीन गौरी का पैगाम पढ़कर सुनाया। मुसलमानों का तरीका यह है कि जब वो कुफर की बस्तियों का रुख करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुनाते हैं ताकि बेखबर और नाफरमान लोगों के लिए हुज्जत कायम हो जाए। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हारा पिछला गुनाह मुआफ़ करता हूँ और तेरे और मेरे दरमियान कोई झगड़ा नहीं होगा। हो सकता है कि एक मुसलमान की हैसियत से अजमेर और दिल्ली पर तेरा ही इक़्तिदार कायम रहे और आखिरत की नेमतें भी तुझे मयस्सर आ जाएं। पृथ्वीराज शहाबुद्दीन गौरी का पैगाम सुनकर भड़क उठा। कहने लगा, हैरत है, गौरी इतनी जल्दी अपनी शिकस्त भूलकर मुझे मज़हब इस्लाम की लोरियां सुना रहा है। कासिद से मुखातिब होकर पृथ्वीराज ने कहा, शहाबुद्दीन गौरी से कहो मैं अव्वल व आखिर राजपूत हूँ और एक राजपूत तलवार की झनकार के सिवा कोई आवाज़ नहीं सुनता। फिर तमाम हिंदू महाराजों के तावन से 4 लाख का लश्कर लेकर शहाबुद्दीन गौरी के मुकाबिल आ खड़ा हुआ। बड़े घुमसान का रन पड़ा। फिर आसमानी फैसला जमीन पर नाजिल हो गया और पृथ्वीराज की सिपाह को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज इस इरादे से मैदान जंग से भाग रहा था कि दिल्ली पहुंचकर एक बार फिर राजपूतों की बिखरी हुई कुव्वत को समेटने की कोशिश करेगा, लेकिन ये उसकी खाम ख्याली थी। जब मुकर्ररा मोहलत खत्म हो जाती है तो सारे जिन्न और इंस मिलकर भी उस वक्त मालूमात में कोई कमी या इजाफा नहीं कर सकते। पृथ्वीराज ने अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि गौरी के एक दस्ते ने दरियाए सरस्वती के किनारे उसे जा लिया। मामूली मुजाहिमत के बाद पृथ्वीराज को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। पृथ्वीराज को बेदस्तो पा देखकर शहाबुद्दीन गौरी ने कहा, बेशक जमीन व आसमान में जो कुछ है वो खुदा के लिए ही है। अगर वो इसी को सरबुलंद करना चाहे तो फिर कायनात की तमाम ताकतें मिलकर भी उसे पस्त नहीं कर सकती। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ गौरी का इज़्ज़ो इंसार था। फिर गौरी ने बुतों की इस सरजमीन पर खुदा के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। कुछ सिपाहियों ने शहाबुद्दीन गौरी को खबर दी कि यहाँ एक मुसलमान बुजुर्ग भी कोशा नशीन है। अजमेर जैसे बुतकदे में मुसलमान बुजुर्ग की मौजूदगी गौरी के लिए हैरान कुन थी। ये सुनते ही उसके मुस्तरिब कदम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह जलाल की तरफ बढ़े। तमाम मुसलमान सरदार भी उसके हमराह थे। फातह हिंद ने जब उस दरवेश की तरफ नजर उठाकर देखा जो बहुत दिनों से सहराए बातिल में तन्हा अजान दे रहा था, गौरी की आंखें जमाल मार्फत की ताब ना ला सकीं और बेइख्तियार वो सजदा रेज हो गईं। फिर कई माह पहले ख्वाब का अक्स ताज़ा हो गया। जिस बुजुर्ग हस्ती ने आलम ख्वाब में शहाबुद्दीन गौरी को अजमेर पर हमले का हुक्म दिया था वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ही थे। अफगान सिपहसालार जोश अकीदत में आगे बढ़ा और अपनी दस्तार फजीलत हजरत ख्वाजा के कदमों में डाल दी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने दस्तार उठाकर दोबारा गौरी के सर पर रख दी और फरमाया, बेशक तुम्हारे दुश्मन कवि और बाला दस्त थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपनी कुदरत कामला से शिकस्त से दोचार कर दिया। अब तुम पर लाजिम है कि तुम भी हुकूमत इलाहिया के सिलसिले में अपनी कोशिशें तेज कर दो। अदल व इंसाफ को अपना शियार बनाओ और भटके हुए मुसलमानों को उनके मरकज की तरफ बुलाओ। इस अजीम शान फतह के बाद शहाबुद्दीन गौरी मफतूहा इलाकों का इंतजाम अपने वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के सपुर्द करके खुद पृथ्वीराज को जिंदा लेकर गजनी वापस चला गया। अजमेर शरीफ की सरजमीन तमाम नापसंदीदा अनासिर से पाक हो चुकी थी और अजमेर समेत पूरे हिंदुस्तान पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बर्रे सगीर पाक व हिंद की इसलिए भी अजीम रूहानी हस्ती करार पाते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 50 करोड़ कुफार को मुसलमान किया। आप सरापा मोहब्बत जमाल थे। इसी हवाले से हिंदू और मुसलमान आपको ख्वाजा गरीब नवाज भी कहकर पुकारते। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की चश्मे करम ने अजमेर के बाशिंदों की दुनिया ही बदल डाली। बुत परस्त अपने सनम खानों को तोड़कर मसाजिद तामीर कर रहे थे। सूदखोरी जिनका आबाई मजहब था वो अपनी जिंदगी का तमाम सरमाया अल्लाह की राह में बेदरेग लुटा रहे थे। जिनके बाजार हवस में निस्वानी इज्जत व आबरू की बोलियां लगाई जाती थीं वो नामूसे जन के मुहाफिज बन गए। पीपल के दरख्तों, जहरीले सांपों, उड़ते हुए परिंदों, घास चरते हुए जानवरों और बहते दरियाओं को खुदा मानने वाले अब एक माबूद के सामने सजदा रेज थे। ये सब कुछ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का फैजान नज़र था।
پھر آپ کچھ عرصے کے لیے اپنے مرید خاص اور خلیفہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بے حد اصرار پر دہلی تشریف لے گئے تو اس وقت تک سلطان قطب الدین ایبک نے اسلامی سلطنت کی سرحدیں دور دور تک پھیلا دی تھیں۔ آپ نے دہلی پہنچتے ہی سب سے پہلے نماز شکر ادا کی، جہاں آپ کئی ماہ تک قیام پذیر رہے۔ انہی دنوں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے فقراء کے ہمراہ دہلی کے ساتھ جنگل کی سیر کر رہے تھے کہ اچانک ایک نوجوان شہ سوار سامنے سے آتا دکھائی دیا، لیکن جیسے ہی وہ سوار آپ کے قریب پہنچا تو ادب سے گھوڑے کے نیچے اتر آیا اور ادب سے سلام کرنے کے بعد دور تک بڑے ادب سے پیدل چلتا رہا، پھر دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور آندھی کی طرح جنگل میں روپوش ہو گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اچانک ٹھہر گئے اور بہت دیر تک راستے کو دیکھتے رہے جدھر سے نوجوان گزرا تھا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کی بدلی ہوئی کیفیت کو محسوس کر لیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، میں اس نوجوان کی شکل میں قدرت خداوندی کی جھلک دیکھ رہا تھا۔ یہ فقیر دوست نوجوان ہے۔ نوجوان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ درویشوں کی صحبت پسند کرتا ہے۔ اس کا یہ عمل دونوں جہانوں میں سعادت کا سبب بنے گا۔ وہ بزرگان دین کے حلقہ اثر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک وہ تاج شاہی پہن نہیں لیتا۔ اقبال اس پر سایہ فگن ہے، تخت ہندوستان اس کا انتظار کر رہا ہے، وہ آئے اور عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں پر حکومت کرے۔ پھر سلطان قطب الدین ایبک کی رحلت کے بعد وہی نوجوان ہندوستان کا بادشاہ بنا اور اس نے سلطان شمس الدین التمش کے نام سے شہرت پائی۔ اجمیر شریف سے واپسی کے بعد آپ نے ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، معین الدین تم پر لازم ہے کہ ہماری ایک ایک سنت کو زندہ کرو۔ آنکھ کھلی تو آپ پر لرزہ طاری تھا۔ آپ ہر لحظہ سوچتے رہے کہ ان سے کون سی سنت ابھی تک رہ گئی ہے۔ اچانک ایک روز شادی کا خیال آیا۔ اس طرح مضطرب ذہن نے خواب کی تعبیر تک رسائی حاصل کر لی۔ یہ عجیب راز تھا کہ جس روز آپ نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اسی رات قلعہ پٹلی کے حاکم ملک خطاب نے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اس مارکے میں ملک خطاب کو فتح نصیب ہوئی۔ ہندو راجہ گرفتار ہو کر قتل ہو گیا۔ اس راجہ کی ایک جوان بیٹی قید ہوئی۔ حاکم پٹلی اسے لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ قدم بوسی کے بعد عرض کیا، یہ لڑکی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، میری خواہش ہے کہ آپ اسے ایک کنیز کی حیثیت سے قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا، میں کسی کنیز یا خادمہ کی حاجت نہیں رکھتا۔ درویش کو آسائشیں زیب نہیں دیتی۔ اگر یہ لڑکی اپنی خوشی سے اسلام قبول کر لے تو فوج کے کسی اعلیٰ عہدیدار سے اس کی شادی کروا دو۔ اسلام میں جبر و کرراہ جائز نہیں، اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دو، یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو۔ لیکن ملک خطاب مسلسل اصرار کرتا رہا۔ وہ اس طرح سلطان الہند کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حاکم پٹلی لاجواب ہو کر بارگاہ سلطان ہند سے اٹھا اور مفتوح راج کماروں کو چلنے کا اشارہ کیا، مگر اہل مجلس اس وقت حیران رہ گئے جب لڑکی نے ملک خطاب کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور نہایت ادب سے کہا کہ میں اپنی باقی زندگی اگر آپ کے قدموں میں بسر کر دوں تو میرے لیے بڑی سعادت ہوگی۔ لڑکی کی خواہش اتنی شدید تھی کہ آپ انکار نہ کر سکے۔ کچھ دن بعد لڑکی نے اپنا آبائی مذہب ترک کر کے دین اسلام قبول کر لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کا اسلامی نام امت اللہ رکھا۔ پھر اس لڑکی کی خواہش پر آپ نے اس سے شادی کر لی۔ بی بی امت اللہ ایک پارسا خاتون تھی۔ آپ کے کردار نے غیر مسلم عورتوں کو بہت متاثر کیا۔ پھر آپ کے بطن سے صاحبزادی بی بی حافظہ جمال رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئیں۔ سلطان الہند کے پایتی میں آپ کا مزار واقع ہے۔ سلطان قطب الدین ایبک نے سید حسین شودھی کی شہادت کے بعد سید وجیہ الدین چشتی کو اجمیر کا حاکم مقرر کیا۔ بی بی عصمت ان کی صاحبزادی تھی۔ سید وجیہ الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بیٹی کی شادی کے بارے میں فکر مند تھے۔ ایک رات ان کے خواب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے، فرزند تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنی لڑکی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی زوجیت میں دے دو۔ صبح بیدار ہونے کے بعد سید وجیہ الدین حضرت سلطان ہند کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا خواب بیان کیا۔ اگرچہ آپ شادی شدہ تھے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی آپ رحمت اللہ علیہ عقد کے لیے تیار ہو گئے۔ بی بی عصمت سے آپ کے 3 صاحبزادے خواجہ فخر الدین، خواجہ ضیاء الدین اور خواجہ حسام الدین پیدا ہوئے۔ یہ 633 ہجری کا زمانہ تھا۔
اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 96 سال تھی۔ طویل عبادت و ریاضت اور مسلسل نفس کشی نے آپ کو حد سے زیادہ لاغر کر دیا تھا۔ دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے گرد ان کے مخالفین نے سازش کا آہنی حصار کھینچ دیا تھا۔ سلطان الہند کا خلیفہ اکبر اپنی زندگی کے نازک ترین موڑ پر تنہا کھڑا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات خواب میں حضرت قطب الدین کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ پریشان نظر آئے۔ مرشد نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو عرض کرنے لگے، اس وقت آپ کا خادم سخت اذیت میں مبتلا ہے، جس پر ایک ایسی تہمت لگائی گئی ہے جسے سننے کے بعد اہل شہر حیران رہ گئے ہیں۔ اپنی صفائی میں تمام دلائل پیش کر چکا ہوں، لیکن دشمنوں نے دولت کے ذریعے انسان کا دل، ضمیر، دماغ، یہاں تک کہ ایمان بھی خرید لیا ہے۔ لوگ خدا سے نہیں ڈرتے، مگر میں خوشی اور مصیبت دونوں میں اللہ کو پکارتا ہوں۔ حالات نے وقت کی عدالت میں مجھے ایک مجرم کی صورت میں لا کھڑا کیا ہے، میرے حق میں دعا فرمائیے۔ یہ کہہ کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے۔ پھر خواجہ غریب نواز نے خادم کو خواب میں ہی تسلی دی کہ ہم خود چل کر دہلی آ رہے ہیں اور کسی نہ کسی طرح مقدمے کی سماعت ہماری دہلی آمد تک ملتوی رکھو۔ سلطان شمس الدین التمش بے شک حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند تھا، لیکن حالات دن بدن غیر موافق ہوتے جا رہے تھے۔ دراصل ایک عورت نے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت لگائی تھی کہ انہوں نے اس عورت سے خفیہ شادی کر رکھی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ ان کی گود میں کھیلنے والا بچہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ بے شک یہ ایک تہمت تھی، لیکن حالات، واقعات سب حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جا رہے تھے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے تو سلطان شمس الدین التمش بھی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے اور رقت امیز لہجے میں عرض کرنے لگے، خواجہ خواجگان میرے حال پر رحم فرمائیے۔ اب دنیا داروں کا رویہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ دنیا نے تو اہل ایمان کے ساتھ ہمیشہ یہی سلوک کیا ہے، آئندہ بھی تم اس کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا، پھر وہ وقت ہوا جب سلطان الہند کی موجودگی میں شہنشاہ نے اس عظیم مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے دربار سجایا تاکہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ دن تاریخ ہندوستان کا ایک یادگار دن تھا، جب لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر دربار شاہی کی طرف جا رہے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اہل شہر کو اس مقدمے کا فیصلہ سننے کے سوا کوئی کام نہیں۔ مسلمان تو مسلمان، ہندو بھی بڑی تعداد میں قلعے کے باہر موجود تھے۔ پتھر کے پجاری دل میں بہت خوش تھے کہ جن نیک سیرت مسلمانوں نے ان سے تاج و تخت چھینا تھا، آج اسی قوم کا روحانی پیشوا ایک ملزم کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہونے والا ہے۔ دراصل ہندو میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد ہر مقام پر مسلمانوں کو رسوا دیکھنا چاہتے تھے۔ خود مسلمان علماء کا ایک حاسد گروہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بدنامی پر بہت خوش نظر آ رہا تھا، جبکہ آپ کے عقیدت مند نہایت اداس تھے۔ چونکہ عام انسانوں کا دربار میں داخلہ ممنوع تھا، اس لیے بہت بڑا ہجوم قلعے کے باہر فیصلے کا منتظر تھا۔ کچھ دیر بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ بختیار کاکی کے ہمراہ تشریف لائے تو قلعے کے باہر کھڑے ہزاروں انسانوں نے تعظیم اور عقیدت میں سر جھکا لیے۔ سلطان التمش حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو شاہی اعزاز و احترام کے ساتھ لانا چاہتے تھے، مگر آپ نے اس لیے انکار کر دیا کہ اس طرح سلطان کی جانبداری کا اظہار ہوگا اور عدالت کا وقار مجروح ہوگا۔ پھر جیسے ہی سلطان الہند خواجہ غریب نواز اور ان کے خلیفہ اکبر دربار میں داخل ہوئے تو بام و در پر لرزہ طاری ہو گیا۔ سلطان التمش اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ تمام امراء نے بھی بادشاہ کی تقلید کی، یہاں تک کہ قاضی عدالت کو بھی اپنے فرما روا کی تعظیم کے لیے اٹھنا پڑا۔ پھر خواجہ غریب نواز نے قاضی سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا مدعی عورت اور اس کا بچہ حاضر ہے؟ قاضی نے جواب دیا، جی ہاں، ماں بیٹا دونوں عدالت میں موجود ہیں۔ چند لمحوں میں وہ عورت اس طرح دربار سلطانی میں حاضر ہوئی کہ سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کی گود میں 2 ماہ کا شیر خوار بچہ تھا۔ عورت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قاضی کے سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ دربار میں موجود ہر شخص ساکت تھا۔ خواجہ غریب نواز آگے بڑھے اور انتہائی نرم لہجے میں عورت سے مخاطب ہوئے، خاتون یہ کیسی قیامت ہے، تم جیسی خانہ دار عورت کو بھرے دربار میں اپنا حق طلب کرنے کے لیے آنا پڑا۔ عورت نے حضرت قطب کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں خود اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آئی، میری رسوائی کا سبب ان سے پوچھیے۔ خواجہ صاحب نے پوچھا، معزز خاتون تم اس شخص کو جانتی ہو؟ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، دنیا میں مجھ سے زیادہ ان کے متعلق اور کون جانتا ہے، یہ میرے غیر شرعی شوہر ہیں، انہوں نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا مگر بعد میں نظریں پھیر لیں اور اپنے ہر وعدے کو فراموش کر دیا۔ میں اب ایک بے سہارا عورت اپنے جسم پر تہمتوں کے داغ سجائے در در بھٹک رہی ہوں۔ عورت نے بڑے دردناک لہجے میں کہا۔ یہ سن کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ کو قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ عورت اس بے باکی سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام تراشی کرے گی۔
وہ شخص جو کمسنی کے عالم میں اپنا گھر بار چھوڑ کر بندگان خدا کو ہدایت دینے کے لیے نکلا تھا، جسے میں نے اپنے بچے کی طرح پرورش کی، جس کے کردار کی بلندی اور پاکیزگی کو سارا عالم جانتا ہے، وہ اتنا عہد شکن اور سیاہ کار بھی ہو سکتا ہے۔ انتہائی برداشت کے باوجود سلطان الہند کی آواز سے رکت جھلکنے لگی۔ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے بڑے جذباتی انداز میں عورت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی بھٹکا ہوا مسافر منزل کی طرف لوٹ آئے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے، اب بھی وقت ہے، تم رجوع کر لو، کوئی گناہ ایسا نہیں جسے اللہ معاف نہ کر دے۔ عورت غمزدہ لہجے میں کہنے لگی، جب میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو کس بات سے توبہ کروں؟ خواجہ صاحب نے کہا، خوف خدا انہیں نہیں آتا جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ اہل دربار گواہ رہنا، حجت پوری ہو چکی۔ ان کے الفاظ سے جلال روحانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نے تجھے دوزخ کی دہکتی آگ سے بچانا چاہا جسے تیری بیمار آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، مگر انسان کی کیا طاقت ہے کہ وہ کسی کو عذاب آسمانی سے محفوظ رکھے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس عورت سے مخاطب تھے جو بہت دیر سے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہی تھی۔ تو نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، کاش تجھے کوئی بتاتا کہ کسی معصوم انسان پر تہمت درازی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی اثنا میں قاضی نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، دنیا میں کسی بھی انسان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، عورت کے بیانات کو اس لیے جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ ملزم خانقاہ میں بیٹھنے والا ایک بڑا خرقہ پوش ہے۔ قاضی محترم، آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ گناہ کسی بھی انسان سے سرزد ہو سکتا ہے اور خانقاہ میں بیٹھنے والے لوگ بھی مجرم ہو سکتے ہیں، مگر کیا یہ شخص آپ کی نظر میں گناہگار ہے؟ قاضی چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا، پھر بولا کہ اس مقدمے کا تعلق میری ذات سے نہیں۔ اگر میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بے گناہ بھی سمجھ لوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کرسی عدالت پر ہر بیٹھنے والا ملزم سے ثبوت طلب کرتا ہے۔ حضرت قطب الدین اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کریں اور باعزت اپنی خانقاہ کی طرف لوٹ جائیں۔ قاضی عدالت نہایت معقول لہجے میں گفتگو کر رہے تھے۔ در حقیقت قاضی بھی حضرت خواجہ قطب الدین کی عوامی مقبولیت اور روحانیت کے بلند درجات سے حسد رکھتا تھا۔ بغض و کینہ کی آگ نے قاضی کو یہاں تک جلایا کہ اس کے دل و دماغ سیاہ ہو کر رہ گئے اور وہ اسی عداوت کے باعث حضرت قطب کو سر دربار رسوا کرنا چاہتا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے قاضی سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا اللہ کی راہ میں حضرت خواجہ قطب الدین کا یہ طویل سفر اس کی بے گناہی کے لیے کافی نہیں؟ عدالت کی نگاہوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک شخص دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو مسلسل جاگ کر عبادت کرتا ہے۔ قاضی نے بے مروتی سے جواب دیا، حضرت قطب الدین کی عبادت و ریاضت محض خدا کے لیے ہے، وہ اپنے اس فعل کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، ہم اس سلسلے میں اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتے۔ عدالت میں ایک عورت نے اپنی حق تلفی کا دعویٰ دائر کیا ہے، ہم اسی دعوے کی روشنی میں حضرت قطب الدین سے ان کی بے گناہی کا ثبوت مانگتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ دلیل قبول نہیں کہ ایک شخص کتنا متقی اور پرہیزگار ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی سے پوچھا، پھر کس طرح بے گناہی پیش کی جائے؟ قطب الدین بارہا اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ مدعی عورت کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ عدالت اس اعلان کو کیوں کافی نہیں سمجھتی؟ اپنے بارے میں ملزم کی اپنی ہی گواہی قانونی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عدالت کی نظر سے اس بات کی اہمیت ہے کہ ملزم کی بے گناہی پر غیر متعلقہ افراد کس طرح شہادت پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کا معیار شہادت یہ ہے تو پھر پورا ہندوستان قطب کی معصومیت پر گواہی دے رہا ہے۔ بدقسمتی سے آپ ان کی آوازوں کو سننے کی کوشش نہیں کرتے۔ خواجہ صاحب نے قاضی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ قاضی نے کہا، یہ تمام لوگ خواجہ قطب الدین کے عقیدت مند ہیں اور عقیدت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ قاضی عدالت نے دوسرا اعتراض اٹھایا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اگر آپ حضرت قطب الدین کی گواہی کو قبول نہیں کرتے تو عورت کی طرف سے 4 گواہ پیش کرو جو خانقاہ کے ایک گوشے میں بیٹھنے والے خرقہ پوش کی غیر شرعی بیوی کو ثابت کریں۔ پھر عورت کے 4 گواہوں کو دربار سلطانی میں پیش کیا گیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ گواہوں سے مخاطب ہوئے، تم یہ بات کس طرح کہتے ہو کہ مدعی عورت قطب الدین کی غیر شرعی بیوی ہے اور یہ بچہ ان کی غیر قانونی اولاد ہے؟ قاضی نے بھی یہی سوال دہرا دیا، لیکن گواہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت گویائی سلب کر لی تھی۔ گواہوں کی خاموشی نے سب کو حیران کر دیا۔ پھر وہ عورت گواہوں سے مخاطب ہو کر چلائی، بولو میری مجبوریوں کی گواہی دو۔ لیکن گواہوں کے لبوں پر مہر خاموشی ثبت تھی، وہ کوشش کے باوجود بھی کچھ نہ بول سکے۔ اس پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ گواہ زر خرید غلام ہیں
اور ان کی زبانوں نے ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نے نہایت ادب کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھا، یا سیدی پھر یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا؟ جس ذات بے نیاز نے اپنے عاجز بندے کو اس ضعیفی کے عالم میں اجمیر سے دہلی تک پہنچایا ہے، وہی اسی نازک مقام پر دستگیری فرمائے گا۔ پھر آپ فرمانے لگے، یہ 2 ماہ کا بچہ خود اہل دربار کو بتائے گا کہ اس کا باپ کون ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی تو قاضی سمیت تمام لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر قاضی کہنے لگا، یہ 2 ماہ کا بچہ کیسے بولے گا؟ خواجہ صاحب نے قاضی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جس نے اس بچے کو پیدا کیا وہی اپنے ایک بندے کی خاطر اسے قوت گویائی عطا فرمائے گا۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے بد نصیب روح، تیرے ماں باپ نے تیری معصوم جان پر بڑا ظلم کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ آنے والا وقت تمہیں کس نام سے یاد کرے گا۔ خواجہ غریب نواز شیر خوار بچے سے ایسے گفتگو کر رہے تھے جیسے وہ آپ کی گفتگو کا مفہوم سمجھ رہا ہو۔ پھر سلطان الہند نے قاضی عدالت اور عدالت کی طرف دیکھا، وہ دونوں سخت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا، خدایا تو اپنے بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ اذیت ناک حقیقت دنیا پر ظاہر نہ ہو، مگر تو علیم ہے، کچھ ناقبت اندیشوں نے میرے اور تیرے کتب کے لیے عافیت کا کوئی راستہ باقی نہیں چھوڑا۔ خداوند قدوس، تیرا یہ عاجز بندہ معین الدین تجھ سے رحم اور معافی کا طلبگار ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ مختصر سی دعا مانگی، پھر بچے کے نزدیک ہو گئے۔ اہل دربار کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ جو لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی مقام سے واقف تھے، ان کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ وہ جانتے تھے کہ چند لمحوں میں کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آنے والا ہے۔ پھر خواجہ غریب نواز نے اپنا دایاں ہاتھ بچے کے ہونٹوں پر رکھ کر نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا، اے جان معصوم، تو بے قصور ہے، ہر شخص کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ میں تجھے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مگر تیرے باپ نے ایک ایسے شخص پر تہمت لگائی ہے جو مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تجھے کیا پتا کہ میں کتنی راتوں سے بے خواب ہوں۔ میری بے قراریوں اور قاضی عدالت کے اہل دربار کی طرف دیکھ، ان لوگوں کو اپنے باپ کا نام بتا دے جو قطب الدین کی رسوائیوں پر جشن مسرت منا رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پرجلال آواز ابھری اور لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی گئی۔ دوسرے ہی لمحے بچے کی آواز سنائی دی، میرا باپ سلطان شمس الدین التمش کے دربار کا ایک معزز سردار ہے۔ یہ کہہ کر بچے نے اس شخص کا نام بتا دیا اور خاموش ہو گیا۔ اس انکشاف کے بعد دربار شاہی میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ عورت پر اس قدر لرزہ طاری ہوا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہ رہ سکی اور فرش پر گر پڑی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو بہت دیر سے سر جھکائے خاموش کھڑے تھے، جب آپ کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو بے اختیار پیر و مرشد کے سینے سے لگ گئے اور اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ بڑا رقت امیز سما تھا، دربار میں موجود تمام لوگ رو رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی آبدیدہ ہو گئے۔ پھر سلطان ہند خواجہ غریب نواز نے قطب الدین بختیار کاکی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، فرزند، یہ آزمائش تو ہمیشہ سے اہل ایمان کا مقدر ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ وقت کی عدالت میں معصوم ٹھہرے، مگر یہاں کچھ جاں سوختہ عشق ایسے بھی گزرے ہیں جو دنیا کی بخشی ہوئی تہمتوں کو اپنے کفن میں سجا کر زمانے سے رخصت ہو گئے۔ اب ان کے مقدمات کا فیصلہ میدان حشر میں ہوگا۔